الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد المجاہدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، آج کی صلاۃ تراویح میں ہفتے سابق سوا پارے کی تلاوت ہوئی ہے اور مجموعی طور پر الحمدللہ سوا کم 24 پاروں کی تلاوت ہماری مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا اور صلاۃ تراویح کو پڑھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ صلاۃ تراویح میں خلاص تراویح میں سمجھا جائے اس کے مفہومات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آغاز میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے کہ آپ بھی صبر کریں، اور مومنین کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ ہر معاملے میں صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور اس کے بعد اس کی مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت زیادہ باغات دیے تھے، کھیت تھے، ان کے بڑی بڑے محلیں تھیں، ان کی حویلیاں تھیں، نوکر چاکر، اولاد، یعنی ہر قسم کی اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا۔ اور اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے ان پر کے اوپر اپنی آزمائشیں لائیں تو تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ اولاد ان کی فوت ہو گئی، ان کے تمام حویلیاں ان کی زمین بوس ہو گئی، اور سب کچھ جاتا رہا، یہاں تک کہ عزیز و اقارب نے بھی تیور بدل دیے، اور بہت ایسی قسم کی مرض میں وہ مبتلا ہو گئے کہ کوئی ان سے بات کرنے تک کسی کو گوارا نہ تھا کہ ان سے بات کی جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی آزمائش ان پر لائی، اور 18 سال تک وہ فقر و فاقے کی صورت میں مبتلا رہے، لیکن ان سب بیماریوں کے باوجود، ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے صبر کیا، اپنی روش نہ بدلی، اور صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان کا صبر دیکھ کر اور ان کا شکر دیکھ کر اللہ رب العالمین نے پہلے سے زیادہ ان کے اوپر اپنا شکر کیا، اور پہلے سے زیادہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے انہیں دیں۔ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ عبادت کو صرف میرے لیے خالص رکھو، عبادت کو ریا سے پاک رکھو، دکھلاوے سے پاک رکھو۔ جس عبادت میں دکھلاوا ہو، جس عبادت میں ریا ہو، اس عبادت کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ صرف اپنے آپ کو تکانا ہے۔ اگر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عبادت ہے، حج ہے، اگر اس میں ذرہ برابر بھی اگر دکھلاوا آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ میرے دربار میں منظور و مقبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں انسان کو پیدا کیا ہے، کہ 3 تاریکیوں کی صورت میں وہ اندر پرورش پاتا ہے۔ اور اس طرح سائنس بھی اس کے بارے میں کہتی ہے کہ واقعی یہ جنین جو ہوتا ہے یہ 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے۔ تمام ایسے تذکرے کہ سائنس جو ہے نا قرآن مجید کے احکامات کو آج کل ثابت کر رہی ہیں۔ اس کے بعد مشرک کی مثال دی گئی ہے کہ مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے کہ جس کے کئی مالک ہوں، اور ہر مالک کے مزاج اور مزاج میں فرق ہو، مختلف قسم کے مزاج ہوں۔ ایک مالک اسے کہتا ہے کہ ادھر جاؤ، اور دوسرا مالک کہتا ہے نہیں ادھر جاؤ، ایک مالک کہتا ہے بیٹھ جاؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ پریشان ہے غلام کہ میں کس کی بات مانوں اور کیا کروں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ مشرک ہیں، ان کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ خود پریشان ہے کہ ہم کس طرف جائیں۔ اور موحد کی مثال دی گئی ہے کہ وہ اس غلام کی طرح ہے جس کا مالک بھی ایک ہو، اور اس مالک کے اخلاق بھی اچھے ہوں، اور غلام کے جذبات کا وہ لحاظ بھی رکھتا ہو، اور اس کے بعد وہ غلام اپنے مالک کے اچھے طریقے سے خدمت کرتا ہے کیونکہ اس کا مالک حسن سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ۔ تو موحد کی مثال اس مالک کی دیے کہ جس کا حسن سلوک اچھا ہو، اور جو اپنے غلام کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلے رکوع میں فرماتے ہیں کہ میرا احسان ہے تم لوگوں پر کہ میں نے رحمت اور توبے کا دروازہ ابھی تک کھلا رکھا ہوا ہے۔ جب تک قیامت کے دن آنے سے پہلے میری رحمت اور توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور پچھلے اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پچھلی جتنی بھی قومیں تھیں میں نے انہیں بہت ڈیل دی، لیکن جب میرے عذاب کی آمد کو انہوں نے دیکھا، ان کی نشانیاں دیکھی، تو اس کے بعد میں نے توبے کا اور اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ میرا بہت بڑا احسان ہے لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کہ میں گناہ کے فوراً بعد انہیں اس کی سزا نہیں دیتا، اور توبے کے لیے انہیں چھوٹ دیتا ہوں تاکہ یہ توبہ کے لیں، اور توبے کا دروازہ میں نے کھلا رکھا ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، چاہے انسان کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، مجھ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین کفار کا تذکرہ کرتے ہیں اور قیامت کے مناظر کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے اور گناہگاروں کو فرشتے پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے. جتنے بھی گناہگار ہوں گے، جتنے کفار اور مشرکین ہیں، ان سب کو کہتے ہیں کہ ان کے منہ پر جو ہے نا ضربیں ماری جائیں گی، ان کے پیٹھ پر ضربیں ماری جائیں گی اور انہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا. اس کے بعد ان فرشتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو حملۃ العرش ہیں، یعنی جو عرش کو اٹھانے والے ہیں. ان فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ افضل فرشتے ہیں اور وہ ان اہل ایمان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں. ہر وقت اہل ایمان کے لیے وہ دعائیں کیا کرتے ہیں اور ایسے گناہگاروں کے لیے دعا کیا کرتے ہیں کہ جو توبہ گار ہوں، جو توبہ کرتے ہوں. اس کے بعد کفار کا انجام بتایا گیا ہے کہ کفار کا انجام بھڑکتی ہوئی آگے، اور جب وہ کفار اس آگ میں داخل کیے جائیں گے تو ان کی تمام عقل ختم ہو جائے گی اور وہ بڑے ذلت اور انکساری کے ساتھ جہنم سے نکلنے کی درخواست کریں گے کہ ہم نے گناہوں کی زندگی گزاری ہے لیکن ہمیں جہنم سے آپ نجات دلا دیں. لیکن ان کی درخواستوں کو رد کیا جائے گا اور اس کے بعد وہ اپنے آپ سے بہت زیادہ نفرت کرنے لگ جائیں گے. تو فرشتے ان کو جواب دیں گے کہ اے کفار اور اے گناہگار، جس طریقے سے تم دنیا کی زندگی کے اندر گناہ کیا کرتے تھے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس سے زیادہ نفرت اللہ رب العالمین کو تم لوگوں کے اور تمہارے اعمال سے ہوتی تھی. جس طریقے سے تمہیں آج کل اپنے آپ سے جتنی نفرت ہو رہی ہے، اس سے زیادہ نفرت تمہیں اللہ رب العالمین اس وقت کرتا تھا. اس کے بعد تذکرہ کیا جاتا ہے کہ قیامت کا دن عدل و انصاف کا دن ہوگا. ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا تذکرہ دوبارہ یہاں پہ کیا جاتا ہے. عبد المؤمن، بندہ مومن کا تذکرہ یہاں پہ اس صورت میں کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مومن بندہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دفاع میں کھڑا ہو گیا. فرعون کے دربار میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی دفاع کے لیے اس نے بہت کوشش کی، فرعون کو بھی بہت سمجھایا، لیکن فرعون نے اشارہ کیا تھا اور فرعون نے ارادہ کیا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کروں گا. اور اس کے بعد اس کے سمجھانے کے باوجود جب وہ نہ سمجھا تو درباریوں نے جب اس کی طرف توجہ دی تو فرعون پریشان ہو گیا کہ کہیں اس کی بات میں بہت زیادہ اثر ہے، کہیں یہ میرے درباریوں پر اثر انداز نہ ہو جائے. تو فرعون نے فوراً اس کی بات کو مذاق میں اڑا لیا اور اپنے وزیر حامان سے کہا کہ آ جاؤ میرے لیے بہت بلند و بالا عمارت بناؤ تاکہ میں دیکھ لوں آسمانوں میں جا کے کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کہاں ہے. تو یہ حکمرانوں کا وتیرہ رہا ہے کہ یا تو دھمکیوں سے جو ہے نا اہل ایمان کو ڈراتے ہیں، اور اگر دھمکیوں سے کوئی چیز نہ ہو تو اس کے بعد وہ اس چیز کا استہزاء کرتے ہیں اور اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں. اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین بندے مومن کی تقریر کے بارے میں دوبارہ تذکرہ کرتے ہیں کہ اس کی تقریر بہت مؤثر تھی اور فرعون کو خطرہ بہت زیادہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں یہ میرے قوم پر اثر انداز نہ ہو جائے، اسی لیے اس نے اس کا استہزاء اڑایا. اس کے بعد اگلے آیات میں اللہ رب العالمین انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا ہر مرحلہ بہت بڑا عجیب اور حیران کن مرحلہ ہے اگر اس پر غور کیا جائے. اور انسانی جسم میں مفسرین کہتے ہیں کہ ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال ہے. یہ چھوٹے چھوٹے رگ نظر آتے ہیں، یہ ہزاروں میل لمبی ہوئی رگیں ہیں اور اس کا جال انسانی جسم کے اندر پھیلا ہوا ہے. پھر اس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں جوانی دیتا ہوں، اس کے بعد اسے دوبارہ بڑھاپے میں داخل کر لیتا ہوں اور بڑھاپے میں پھر وہ انسان پھر سے بچہ ہو جاتا ہے، اس کی نظر کمزور ہونے لگتی ہے، اس کی عقل کام چھوڑ دیتی ہے اور پھر میں اسے دوبارہ موت دے دیتا ہوں. اور یہ موت بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ تخلیق کے مراحل میں سے ہے، کیونکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے اور تاکہ انسان اپنے تخلیق کے بقیہ مراحل کی تکمیل کر سکے. یہ تمام ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین انسان سے استفہامیہ انداز میں سوال کر رہے ہیں کہ کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں ان سارے مراحل میں ڈالتا ہے اور تمہیں ان سارے مراحل سے گزارتا ہے. سورت کے اختتام پر پھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے مشاہدہ کر لینے کے بعد ایمان قابل قبول نہیں ہے، کوئی توبہ قابل قبول نہیں ہے. ہر بت پرست اور مشرک قوم نے جب عذاب دیکھا تھا تو وہ توحید کے قائل ہو چکے تھے اور انہوں نے توحید کا اقرار کیا تھا اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا تھا. لیکن اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جب عذاب بھیجا جائے تو عذاب بھیجنے کے بعد پھر نہ کوئی توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان قبول ہوتا ہے. تو اسی لیے ان کا وہ اظہار کرنا اور
توحید پرستی کا اقرار کرنا ان کے کچھ کام نہ آیا اور ان عذاب نے انہیں آ لیا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ خلاصہ تراویح میں سمجھا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصلی وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.